السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ تعالی و تقدس والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سرمایہ جا ان کی محبت پہ فدا ہے، ہستی میری ناموس رسالت پہ فدا ہے۔ جان مانگو گے تو جان دیں گے، اور مال مانگو گے تو مال دیں گے، یہ نہ ہم سے کبھی ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اور جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، اور یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ آج میں جس ٹاپک اور عنوان پر آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں وہ بہت اہم ہے، اور جو اس ٹائم پورے ہندوستان کے اندر ہر مذہب والوں کے نام پر جاری و ساری ہے۔ اور وہ بیان جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مولانا نہیں بلکہ مسٹر مدنی ان کو کہا جائے، کیونکہ مولانا کہنا یہ وجہ ہوگا کیونکہ مولانا جو ہوتا ہے وہ قوم کی رہبری کرتا ہے، قوم کو صحیح بات بتاتا ہے۔ تو مسٹر مدنی کا وہ بیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جنہوں نے ابھی رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کے ایک اجلاس کے اندر دیا تھا، جس پر پورے ہندوستان کے اندر جو موضوع سخن ٹاپک بنا ہوا ہے، اور جس پر اور مذہب کے لوگوں نے اسٹیج ہی پر اس کا انکار کیا۔ آئیے اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ کہیں مسلمان بھی تو ایسا نہیں کہ مسٹر مدنی کے اس بیان کو لے کر کے اپنے دل میں وہی عقیدہ بنا لے جو مسٹر مدنی نے اجلاس عام کے اندر دیا۔ سب سے پہلے میں بات کروں تو اسلام کے اندر دیکھیے، ہر دور میں اسلام کو نقصان پہنچانے والے کچھ منافقین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ منافقین ہمیشہ مسلمانی لباس میں، مسلمانی طور طریقوں میں، مسلمانی وضاقتہ میں رہے ہیں، اور انہوں نے اسلام کا جو چہرہ تھا اس چہرے کو ہمیشہ ملیا میٹ کیا ہے۔ اور ہر دور میں اپنے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی ایک بہت بڑی تنظیم جس کو RSS کہا جاتا ہے، اس RSS نے پورے ہندوستان کے اندر ایک مکمل ضابطے کے ساتھ پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے کہ کسی طرح سے بھی بس ہمیں اقلیت میں رہنے والے مائنورٹی مسلم طبقات کو جو ہے پریشان کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ اپنے لوگوں کو وہ خریدتے ہیں۔ شاید کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اجلاس عام اور اس کے اندر جو بیان دیا گیا ہے وہ بھی شاید ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ RSS کے کہنے پر اور ان کی لکھی ہوئی وہ باتیں مسٹر مدنی نے اس کے اندر بیان کی تاکہ 2024 کا الیکشن ہے اور ماحول گرم ہو، ہندو مسلم سامنے ہو، اور جو ہمارے ہم وطن ہندو بھائی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور اسی کو لے کر کے بحث چھڑ جائے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسٹر مدنی نے جو رام لیلا میدان میں بیان دیا، انہوں نے بیان یہ دیا ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہوا ہر جگہ ہے، انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بہت سارے دھرم گروؤں سے جو
ہندو ہیں ان کے دھرم گروؤں سے معلوم کیا کہ یہ بتائیں کہ جب دنیا کے اندر کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا اس وقت منو تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کس کی پوجا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ منو کی پوجا کرتے تھے۔ کہہ رہے کہ ہم اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا۔ تو کہا انہوں نے کہ آدم اور منو، جس کو وہ منو کہتے ہیں اور ہم اس کو آدم کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہیں ایسا نہ ہو یہ مسلمانوں تمہارا عقیدہ غلط ہو جائے، منو ایک الگ چیز ہے جس کو وہ پوجتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا بن کر کے نہیں آئے، وہ اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں آئے، اللہ نے ان کو پرستش کے لیے نہیں بھیجا۔ غیر مسلم ہندو بھائی جو پوجتے ہیں وہ کسی اور منو کو پوجتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تو بت پرستی سے نکال کر لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ تو آپ یہ بتائیے یہ بیان کس حد تک درست ہے؟ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے، سراسر گستاخی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ وہ اوم کو پوچھتے تھے۔ میں نے لوگوں سے کہا اوم کیا ہے؟ انہوں نے کہا اوم ہر جگہ ہے، ہوا میں ہے، مکان میں ہے، ہر جگہ ہے۔ انہوں نے کہا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالی اللہ ہر جگہ ہے، ہوا میں ہے۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ اگر علم تھوڑی ہوتی، عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے۔ عقل جو ہے چلی گئی، پتہ نہیں کون سا نشہ کر کر کے یہ لوگ اپنے بیانات دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ دیکھیں، خدا تبارک و تعالی ہوا نہیں ہے، ہوا ایک مخلوق ہے، اور ہمارا رب جو ہے وہ خالق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں کو پیدا کیا ہے، اور مسلمان ہوا کی نہیں بلکہ اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جس کو وہ ہوا کہتے ہیں، اوم کہتے ہیں، جو ہواؤں میں ہے، ہر جگہ ہے، ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ اس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ہواؤں کو اس نے پیدا فرمایا، زمین کو اس نے پیدا فرمایا، آسمان کو اس نے پیدا فرمایا۔ اس لیے مسلمان ہوا کی عبادت نہیں کرتا ہے، مسلمان تو ایک خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ مسٹر مدنی کا جو موقف ہے وہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اور ایک بات میں بتاؤں، یہ ڈائریکٹ خدا کی شان میں گستاخی ہے، عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ جو رات و دن عقیدہ توحید کی رٹ لگاتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں اپنی عقلوں کو کہاں بھیج دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان میں کھلی گستاخی ہے جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے۔ جس مدرسے کے اندر وہ پڑھاتے ہیں اس مدرسے کا ابھی موقف بالکل ان کے بیان سے متفق ہے یا نہیں، ان کا موقف سامنے نہیں آیا۔ لیکن میں اتنا بتا دوں کہ کوئی بھی مسلمان ایسے بیان پر عقیدہ نہ رکھے، بلکہ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا ایک ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اوم اور خدا ایک نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے، نہ ہی منو اور حضرت آدم ایک ہے۔ حضرت آدم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور منو ہم نہیں جانتے کہ کس کو وہ منو کہتے ہیں، کس کو کیا کہتے ہیں۔ اس لیے تمام دنیا کے مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ کبھی بھی مسٹر مدنی کے بیان پر آپ کان نہ دہیں۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، میں نے شروع میں بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آر ایس ایس کی چال ہو اور آر ایس ایس نے ان کو خریدا ہو، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ آج کل کا آپ کا بیان سنیں گے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل محمود پراچا، انہوں نے تو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ مسٹر مدنی اور محمود مدنی یہ دونوں آر ایس ایس کے ایجنٹ ہیں۔ اگر یہ آر ایس ایس کی ایجنڈا گیری کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کے دلال ہیں۔ مسلمانوں کے ایسے لوگوں سے ساودھان رہنا چاہیے۔ جمعیت کے بارے میں ہم نہیں کہتے وہ 100 سال پرانا سنگٹن ہو کب کا ہو، لیکن محمود پراچا جو سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ ان کے بارے میں دیا، بہت ساری باتیں انہوں نے کہی، یہاں تک انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں۔ تو اب ذرا میرے بات بتائیں کہ مسلمان جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ قوم کے رہبر بن کر اگر مسلمانوں کی دلالی کریں گے اور مسلمانوں کے
ضمیر کا سودا کریں گے، اپنی قوم کو بیچیں گے، تو پھر یہ مسلمان کہاں جائے گا؟ اس لیے اے مسلمانوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی قیادت مضبوط کرو۔ اور ایک چیز میں اور بتاؤں، بریلی شریف سے بھی بیان جاری ہوا، اور انہوں نے بھی، بریلی شریف کا موقف بھی بالکل واضح تھا۔ بریلی شریف سے حضرت علامہ مفتی سلیم صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی نے ایک پریس کانفرنس کر اپنا بیان جاری فرمایا، اور بریلی کا موقف ثابت کیا کہ یہ جو بیان مسٹر مدنی نے دیا یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے اے میرے عزیز ہندوستانی بھولے بھالے مسلمانوں، ایسے لوگوں سے دور رہو، یہ پتہ نہیں کہ کب تمہارا سودا کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں ان تمام کے ادب و احترام بجا لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں تمام سے گزارش کروں گا کہ تمام میرے بھائی اپنی قیادت کو اپنے اپنے علاقے میں مضبوط رکھیں، اور اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ مدد ہمیشہ خدا کی طرف سے آتی ہے، کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی موت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایمان پر ہم سلامت ہوں گے تو اللہ رب العزت فتح و نصرت ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔